السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. وجعل فيها رواسي من فوقها بارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الرحيم: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم، اس کے احسان سے قدرتی کائنات، قدرتی نظام چلنے والے اس عالم میں، اس دنیا میں، اس دن اور رات کے درمیان، ان آسمان و زمین کے درمیان، چاند، ستارے، سیارے اور روشنی اور ہوا کے تن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہترین زندگی عطا فرمائی. اللہ کی نعمتوں کو ہم جتنا یاد کریں گے اتنا جی چاہے گا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کے ساتھ تواضع، عاجزی کے ساتھ پیش آنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس ذرے کو بنایا، اس روئے زمین کو بنایا، اس دل کو بنایا، اس رات کو بنایا. سارے عالم کو اللہ رب العزت نے ہی اپنی قدرت کاملہ سے وجود میں بخشا. اپنے حکم سے، اپنے لفظ کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو برقرار رکھا. اللہ رب العزت نے ہی یہ دعویٰ فرمایا قرآن کریم کے اندر: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ کتاب اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے. اللہ کی طرف سے ہے. میں تم کو یہ بات عرض کر دیتا ہوں، اگر تمہیں شک ہو اس قرآن کریم کے اندر تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. یہ کسی کی نقل کردہ کتاب نہیں، نہ کسی کی عقل کردہ کتاب ہے، نہ کسی نے کسی کو دیکھ کر قرآن کو لکھا، نہ کسی نے کسی کی عقل سے اس قرآن کو لکھا، نہ کسی نے کسی کتاب میں دیکھ کر کاپی رائٹ کیا، بلکہ اللہ نے اپنا کلام اپنے خاص بندے روح الامین، جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار، وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا پیغام بھیجا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، اس کو میں نے نازل کیا. اگر تمہیں ذرہ برابر شک ہے تو اللہ فرماتے ہیں من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
اگر تم سچے ہو اس بات پر تو پھر لاؤ اس جیسی ایک صورت. 1450 سال ہو چکے ہیں، آج تک اس قرآن جیسی ایک آیت کو بھی کسی نے پیش نہیں کیا. بہت لوگوں نے دعویٰ کیا پیش کرنے کا، لیکن ان کا دعویٰ کھوکھلا رہ گیا. جو لوگ قرآن کریم کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرنے لگے، یا تو وہ اسلام سے مالا مال ہو گئے، یا گمراہ ہو گئے، یا دیوانے پاگل اور مجنون ہو گئے، ان کی عقل کی مت مار چکی ہے، یا پھر ان کو دنیا نے ان کو انسانیت کا لقب ان سے اٹھا لیا ہے. کیوں؟ اللہ کے کلام کے ساتھ کیا کوئی کھلواڑ کر سکتا ہے؟ اللہ کے کلام کے ساتھ کیا کوئی مذاق کر سکتا ہے؟ یہ قرآن کریم کیا تیلگو کی طرح یہ اسٹیٹ کی زبان ہے، یا اردو کی طرح عجم کی زبان ہے، یا انگلش کی طرح عجم کی زبان ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی اٹھا کے بول دے؟ تو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، اور پہلی آیت میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ الف لام کوئی نہیں جان سکتے اس کا ترجمہ، کسی کو نہیں معلوم اس کا ترجمہ سوائے اللہ رب العزت کے. اللہ سے ہی معلوم کرنا پڑے گا اس کے معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں بولوں گا لیکن ہر جگہ نہیں بول سکتا. میں ہر جگہ نہیں بولتا. نماز ہر جگہ نہیں پڑھی جاتی، جہاں پاک صاف جگہ ہو تو ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. مسجد کا حکم ہر جگہ نہیں دیا جا سکتا. جب دیا جائے گا لاکھ چاہے دوسری عبادت گاہیں بنے تب بھی وہ مسجد ہوگی. لاکھ چاہے دوسری عبادت گاہیں بنے تب بھی وہ مسجد کہلائے گی. مسجد ہر جگہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ مالک زمین وقف نہ کرے اللہ کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قانون نہ کوئی بدل سکتا، نہ کوئی ٹکر لے سکتا ہے اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک صورت نہیں بلکہ ایک آیت پیش کرو، ایک آیت بھی پیش کرو. پھر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، ان دریاؤں کا، ان پانیوں کا، ان آسمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر قرآن کریم میں کر رہے ہیں. سب سے پہلے سوچنے اور غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے، کیا سائنس کو، ٹیکنالوجی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی ایجاد کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے؟ پہلی بات یہ ہے اللہ نے دین میں دنیا کو رکھا ہے، دنیا میں دین کو نہیں رکھا. آدمی دنیا تلاش کرنے کے لیے نکل جائے تو وہ دنیا تلاش کرنے کے لیے نکلے گا، وہ حلال ہے یا حرام ہے نہیں معلوم، تو جس کی وجہ سے دین سے محروم ہو گیا. لیکن جو دین تلاش کرنے کے لیے نکلا، جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ شارق جنگل بیابان میں چلے گئے، ذکر اذکار میں لگے رہے، تلاوت وغیرہ کرتے رہے. اپنی عبادت کے بعد شام کو آتے آتے مچھلی پکڑ کے گھر لانے لگے. مچھلی ایسی ویسی چھوٹی موٹی نہیں تھی، تھوڑی سی بڑی تھی مچھلی پکڑ لیے، اور راستے میں جب جا رہے تھے مغرب کی اذان ہو رہی تھی. اصل کیا مغرب کی اذان ہو رہی تھی، غالباً مغرب کی اذان ہو رہی تھی. تو کہا کہ نماز میرے لیے ضروری ہے. مچھلی کو مسجد کے کنارے میں باہر رکھ دیا، کپڑا ڈھانپ کے نماز ادا کرنے کے لیے چلے آئے. نماز ادا کر کے مچھلی لے کر واپس گھر گئے. جب اس کو کاٹا، اس کو چھلا تو اس کے اندر قیمتی موتی نکل آئی. وہ صبح سے شام تک ذکر اذکار میں تھے. اللہ نے حلال روزی عطا فرمائی، مچھلی ان کو دے دی، کیونکہ بہتی دریا میں سب کے لیے جائز ہے شکار کرنا، کیونکہ وہ قومی ملکیت ہے، قومی پراپرٹی ہے. اور اس کے اندر جب موتی نکلی تب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ پورا حق تو میرا نہیں ہو سکتا. اللہ نے جب مجھے نعمت کی ہے تو اس میں میرے پڑوسیوں کا بھی حق ہے، میرے اپنے متعلقین کا بھی حق ہے، اللہ کے گھر کا بھی حق ہے، مسجد کا بھی حق ہے. سب کو تقسیم کیا اس کو بیچ کر، اور تھوڑا حصہ اپنے اوپر خرچ کیا، رکھا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دین میں ہم نے دنیا کو رکھا ہے.
دنیا میں دین کو نہیں رکھا، یعنی کوئی حلال طریقے سے روزی کمائے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا بھی اس کو دیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ سے دعا کرنے والے کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی ہم کو عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے دعاؤں کے ساتھ، میری یادوں کے ساتھ، میری عبادت کے ساتھ مانگتا ہے تو دین مانگا تو دین میں ہم ایسی برکت دیں گے تو دنیا میں بھی وہ مزے سے زندگی گزارے گا، آخرت میں بھی وہ آرام سے زندگی چین سے گزارے گا۔ اسی لیے بعض مالدار نرم نرم گدوں پر بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کی ذکر کو نہیں بھولتے، اللہ کی تلاوت کو نہیں بھولتے، اللہ کی قدرت کو نہیں بھولتے، اللہ کی طاقت کو نہیں بھولتے، اللہ کی شان شوکت عظمت جلال کو نہیں بھولتے، اس کی رحمت کو نہیں بھولتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لَأَزِيدَنَّكُمْ مزید اور نعمتیں ان کو اللہ رب العزت عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اب ہم دنیا کے اندر قیامت آنے سے پہلے جتنے نئی ایجاد ہونے والی چیزیں جس کا تعلق سائنس سے ہو، جس کا تعلق طب سے ہو، جس کا تعلق لا سے ہو، جس کا تعلق دنیاوی کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی زبان سے ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کیا تب تو وہ چیز ٹھیک ہے، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کام نہیں کیا تو وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ سائنس غلط ہو سکتی ہے لیکن شریعت غلط نہیں ہو سکتی، ٹیکنالوجی غلط ہو سکتی ہے لیکن شریعت غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر ان سب چیزوں کو میں نے پیدا کیا، اس زمین کو میں نے پیدا، اس زمین کو میں نے پیدا کیا، اس آسمان کو میں نے پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو بنایا ہے، زمین کو بچھایا ہے، زمین کو ہموار کیا ہے، پہاڑوں کو ہم نے بنایا ہے، جبل کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا آسمان کو، بروج کو ہم نے پیدا کیا، والسماء ذات البروج، ستاروں کو ہم نے پیدا کیا، والشمس وضحاها، سورج کی قسم گویا سورج کو ہم نے پیدا کیا، واللیل اذا یغشا، رات کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا رات کو بھی ہم نے پیدا کیا، والارض والجبال، اور زمین و آسمان کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی چیزوں کو پیدا کیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو ہم نے بلند اٹھا دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو میل بنا کر کیلے کی طرح ٹھوک دیا زمین میں، جتنا پہاڑ کا حصہ اوپر دکھتا ہے اس سے زیادہ یا اس سے آدھا حصہ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو مسطح کر دیا، زمین کو ہموار کر دیا انسانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے پیدا فرما دیا۔ گویا آج دنیا تحقیق کر کے جو چاند پہ پہنچ رہی ہے تو وہ اگر یہ سمجھیں کہ بھئی ہم اتنے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ گئے ہیں، ترقی یافتہ دور میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، چاند پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، منصف اخبار میں بات آئی کہ چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے اور سب سے پہلے خریدنے والی زمین غالباً وہ انڈیا کا ہی رہنے والا ہے، اس نے زمین کو بھی خریدا اور سائنس نے یہ بھی ایجاد کی تحقیق کر کے کہ وہاں پر بھی اب انسانی آبادی ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو انسان کے لیے حدود متعین کیا، ان چیزوں سے انسان اگر حد سے زیادہ تجاوز کرے گا یا تو گمراہ ہوگا یا تو نیک توفیق ملے گی۔ جیسے ایک سائنسدان جو چاند پہ جا کے آیا، چاند پہ جا کے آنے کے بعد بہت ساری کتابوں کا جرموں کا وہ مطالعہ کرنے لگا، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے کرتے جب قرآن پہ باری آئی
تو اس نے قرآن کو پڑھا تو ایک آیت پڑھنے میں آئی ٹکرا گئی کیا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو سائنسداں ہوتے ہیں وہ خدا کی قدرت سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں، خدا کے جلال سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کو اندازہ ہے کیونکہ ان کی صبح و شام دنوں رات اسی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ستارے کی حیت کیا ہے، ان بادلوں کی حیت کیا ہے، ایک سورج کی، چاند کی اور برے ارض کی اور آسمان کی، ان سمندروں کی، بحارات کی حیت کیا ہے، اسی لیے ان چیزوں کے بارے میں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اس آیت کو پڑھا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، کوئی کتاب مجھے سمجھ میں نہ آئی یا دل کو چھونے والی کوئی بات نہ آئی، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے اہل علم لوگ ہوتے ہیں۔ اور اہل علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیا جاننے والے، ایک خدا کی قدرت جاننے والے۔ ایک دنیا جاننے والے، فقیر کے پاس بھی علم ہے، میں کیا ایکٹنگ کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے، میں کون سی زبان استعمال کروں گا تو مجھے پیسے ملیں گے۔ تو ایک دنیا کا علم ہے، ایک خدا کا علم ہے۔ خدا کا علم وہ ہے جو خدا کی یاد کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہو۔ تو اس سائنسداں نے کہا کہ میں جب چاند پہ گیا تو میرے اندر حیرت بڑھ گئی، اللہ کی عظمت بڑھ گئی، کوئی ایک ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے جب یہ آیت پڑھی، یہ اہل علم کے تعلق سے یہ آیت ہے، جو دنیا کے علم کو جانتا ہو اور اللہ کی قدرت کو جانتا ہو، یا پھر علماء کے تعلق سے آیت ہے جو چیزوں کو، شریعت کو جانتے ہیں، ان کے اندر ڈر اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو میں ہمارے جتنے بھی سائنسداں ہیں وہ خدا کی طاقت سے واقف ہیں، اسی لیے وہ زیادہ شور شرابے میں لگے نہیں رہتے، ہمیشہ گمسم رہتے ہیں، ہمیشہ سوچ میں، تدبر میں، غور میں، فکر میں رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، تم غور نہیں کرتے قرآن میں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا۔ وہ سائنسداں کہہ رہا ہے کہ یہی آیت ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ سائنس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، خدا کی وحدانیت مل گئی۔ سائنس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، نبی کی سنت پر فدا ہو گئے۔ سائنس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اسلام کے آغوش میں آ گئے ہیں۔ گویا یہ چیزیں اللہ نے پہلے وجود بخشا، اب انسان اپنے وسعت، اپنی نالج، اپنی تعلیم، اپنے خیالات اور اپنے فکر اور اپنے جذبات، اپنی صلاحیتوں کو لے کر ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرنے لگا۔ جب کوئی نئی چیز انسان کے علم میں آتی ہے تو دنیا اسی کو سائنس کا نام، پھر ٹیکنالوجی کا نام دیتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام دیتی ہے۔ اور بڑی ہنسی آتی ہے عقیل میں ان چیزوں کے نام سن کر، عقیل میں بتاؤں گا۔ اب ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ شریعت کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی سے دین اسلام کو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی یہ اسلام کے لیے دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی سائنس اور ٹیکنالوجی غلط ہو سکتے ہیں لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر الف سے لے کر یا تک ایسے حروف ایجاد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے حروف نازل کیے قرآن کریم کو، اس بات پر مشتمل فرمایا اگر کوئی الف سے یا تک تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے گلے اور انگلیوں اور ہاضمے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح نماز عبادت ہے، ایکسرسائز ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ آنکھوں کے لیے، اس کے دل و دماغ کے لیے اور اس کے روح کے لیے، اس کے خیالات، اس کے جذبات، اس کے احساسات کے لیے، اس کے پیٹ کے مادے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اسکول کے آج کل دن چل رہے ہیں، مدارس کے دن چل رہے ہیں، نئے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں،
کل میں بہت مصروف تھا، 3 مقامات پہ داخلے چل رہے ہیں، موقع ہی نہیں مل رہا تھا، حتیٰ کہ گھر میں یہ کہنا پڑا کہ میں کھانا ملا کے دے، میں اپنا کھاتا رہوں گا اور اپنا کام کرتا رہوں گا۔ لیکن جب میں شام کو تفسیر پڑھانے کے لیے قرآن کھول کے بیٹھا تو اتنا سکون ملا کہ حالانکہ وہ بھی کام دین کا ہی تھا، لیکن قرآن کے اندر جو روحانیت ہے، قرآن کے اندر جو جاذبیت ہے، اور ساری دنیا قرآن میں موجود ہے۔ آدمی جس شعبے میں چاہے چلے جائیں، جس مقام پہ چاہے چلے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی یہ کہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں جو دنیا کو حیران کر دے، لیکن وہ کام ہر جگہ نہیں ہو سکتا جو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے جو بیان کیا وہ سائنس ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، لیکن جو سائنس نے بیان کیا، ٹیکنالوجی نے بیان کیا، ضروری نہیں کہ اس بات کو 100% 100% تسلیم کر لیا جائے۔ کبھی کبھی یہ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کہہ دیا موسمی حالات کو جاننے والوں نے آج کل بارش ہونے والی ہے، لیکن کبھی نہیں ہوا، ایسا ہو جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو بیان کیا، قرآن نے جو صداقت کی، قرآن نے جو گواہی دی، قرآن نے جس بات کا اعلان کیا، آج تک اللہ رب العزت اسی نظام کے ساتھ اس دنیا کو، اس کائنات کو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنے والی بات ہے ان چیزوں کے متعلق۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف انسان تحقیق کرتے کرتے یوں سمجھنے لگا کہ قرآن و حدیث صرف رسم کے لیے ہیں، صرف عبادت کے لیے ہیں، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ انسان کو عروج پر پہنچانے والی ہے، یہ انسان کو بلندی پر پہنچانے والی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے، جانور کی کھال نکالنے کے لیے، جانور کے ٹکڑے کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی اگر ایسے مشین لے کر آئے جس کی وجہ سے کھال اتارنا بھی آسان ہو، جس کی وجہ سے ٹکڑے کرنا بھی آسان ہو، جس کی وجہ سے ذبح کرنا بھی آسان ہو، لیکن اس نے بسم اللہ کے ساتھ ذبح کر دیا، تو کیا وہ مشین سے صاف صفائی کے ساتھ ذبح کرنا کیا وہ ہمارے لیے حلال ہوگا؟ یقیناً حلال نہیں ہوگا۔ تو ٹیکنالوجی شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے، شریعت سے ٹیکنالوجی ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، دونوں علوم کو الگ الگ بیان نہیں کیا، بلکہ ایک ہی پلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ ابھی آم کی سیزن یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یو پی میں آم کا سیزن شروع ہو رہا ہے۔ اب وہاں سے یہاں پہ آم آتے ہیں، یہاں سے پہلے وہاں جاتے تھے، اب یہاں پہ آئیں گے، لنگڑا آم آئے گا، دشہری آم آئے گا وہاں سے۔ سننے والوں کو بھی سہولت ہوگی، آج جمعہ ہے، چلو جاتے جاتے پوچھ لیں گے کہ یو پی سے آم آیا کیا؟ لنگڑا بولے تھے خطیب صاحب آج، دشہری وہاں کا بولے تھے ہرا دکھیں گے، کانٹے کو اندر لال آرنج کا کلر دکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا، اور غور و فکر کرنے والی بات یہ، تدبر کرنے والی بات ہے، اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کیا۔ تو مثلا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آم کا سیزن ہمارے پاس چلا، اب خریدنے والے بہت سارے خریدے، لیکن ایک ہی دن 100 لوگوں نے اچار نہیں ڈالا، ایک ہی دن 100 لوگوں نے آفولا نہیں بنایا، ایک ہی دن 100 لوگوں نے اس کی چٹنی چوبے کی چٹنی نہیں بنایا، ایک ہی دن 100 لوگوں نے کچی اچار نہیں بنائی، یا کسی نے پکی اچار نہیں بنائی، یہ ایک ہی دن کسی نے کیا کہتے ہیں رسنا ٹائپ میں یا مادہ ٹائپ میں اس کو پکا کے پانی میں ملا کے بنایا جاتا ہے، ایک ہی دن سب ہر ایک اپنے پسند کے حساب سے اس کو بنایا، بازار پہ بکے جا رہے ہیں، اور کسی کو مربع اچھا دکھ رہا تو آم کا مربع بنا دیا، کسی کو اچار اچھا تو اچار آم کا اچار بنا لیا، کسی کو کچی کیری مرچی اور نمک کے ساتھ کالے نمک لگا کے کھانے میں اچھا دکھا تو اس طریقے سے کھا لیا۔ اب علم کو بھی لوگوں نے اسی طرح پڑھنا پسند کیا کہ جو جس علم میں ماہر ہوا چاہتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں سارے علوم کو بیان کیا،
اب جو جس کو علم لینا چاہتا ہے وہ علم لے لیا، لیکن خدا کی وحدانیت کو، خدا کی طاقت کو، نبی کی سنت کو، بڑوں کی اداؤں کو، صحابہ کے طریقت کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا دار بن گیا۔ حالانکہ وہ علم دینی کا تھا، لیکن نیت کے بدلنے کی وجہ سے وہ علم دنیا دار ہو گئے، یہ علم دیندار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو دنیا کے اندر بنایا اور انسان نئی نئی چیزیں بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، مثلا مثال کے طور پہ گھروں کے اندر 6 مہینے میں دیسی مرغی تیار ہونے والی آج مہینے بھر میں مرغی بائلر مرغی تیار ہونے گھروں پہ آ رہی ہے۔ تو دنیا کہتی ہے سائنس ٹیکنالوجی، یہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ جو 6 مہینے انتظار کرنا پڑ رہا تھا وہ 1 مہینے میں آپ کے ڈش پہ حاضر ہے، آپ کے دسترخوان پہ حاضر ہے، لوگ مسلم۔ قدرتی طور پہ موت طے ہے، جو آدمی 100 سال کے بعد مرنے والا تھا 50-60 سال پہ مرنا طے ہے، اگر یہ ٹیکنالوجی اپنا لیا۔ بعض اطباء کہتے ہیں کہ نہیں، ان مرغیوں میں، بائلر مرغیوں میں پروٹین موجود ہے، بچوں کے لیے بہت فائدہ ہے۔ پہلے کیا فائدہ ہے؟ بچوں کی نسل و نما کے لیے، ان کی بڑھوتری کے لیے، ان کی تربیت کے لیے بہت اچھا ہے، ان کے جسم کو بلانے کے لیے۔ ایسا ہے جیسے مرغی کو بلایا 1 مہینے میں دواؤں کے ساتھ، یہ بچوں کو بھی آپ ریڈی میڈ بنانا چاہتے ہیں۔ مشہور ہے دنیا، بعض ہوتے ہیں بڑے گا نہیں کھاتے، چکن کھا لیتے، بعض ہوتے چکن بھی نہیں، بڑے کا بھی نہیں، بغیر کا آپ کھاتے، دوسرا کھاتے ہی نہیں۔ ایک صاحب السلام پہ ہمارے عزیز سے بیٹے کو بہت دیر انتظار کر رہے ہیں، بڑا پھر انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ شروع کیجیے، نہیں تو ہاتھ لگانا نہیں ہے، پر وہ دیکھتے جا رہے سب کھاتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے سب کھاتے جا رہے ہیں۔ آخر میں دودھ کی جب بات آئی تو وہ ہاتھ چلانا شروع کر دیا۔ تو بولا کہ گھر میں جب دعوت کرتے ہیں تو بناتے کہ نہیں بناتے، مجبوری بنانا پڑتا ہے۔ تو کیا اس کو آپ ٹیکنالوجی کا نام دیں گے؟ کیا اس کو ترقی کا نام دیں گے جو انسان کی عمر کو گھٹا دے، جو بچوں کو جلدی بوڑھا کر دے، جو جوانوں کو جلدی بوڑھا بنا دے؟ کیا اس کو سائنس کا نام دیں گے؟ کیا اس کو ٹیکنالوجی کا نام دیں گے؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا انسانوں کے اندر، کیا کہا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک نفس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک جان سے، میاں بیوی سے بہت سارے لوگوں کو وجود بخشا، اور حوا کو پیدا کیا آدم کے آرامی کے لیے، سکون کے لیے، سہولت کے لیے۔ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایک دوسرے کے خوش و غم کو دور کرنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے۔ اب چائنا روبوٹ بنا رہا ہے، چائنا کی بیویاں مل رہی ہیں۔ پہلے بہت سے لوگ مزاحیہ انداز میں کہہ رہے ہیں گھر بننے سے لے کے ختم ہونے تک سب چیزیں چائنا کی مل رہی ہیں، چائنا بیوی نہیں مل رہی ہے، وہ بھی آ گئی، وہ بھی وجود میں آ گئی۔ یعنی روبوٹ کو عورت کی شکل دے دیا، روبوٹ کو مرد کی شکل دے دیا، جس کو انسانی بیویوں سے، انسانی عورت سے رشتہ نہیں بنتا، سمجھ میں نہیں آتا، تعلقات نہیں بن رہے، کوئی بات نہیں، چائنا روبوٹ بیوی کی شکل میں خرید سکتے ہیں۔ جس کو مرد آدمی سمجھ میں نہیں آتا، جس عورت کو وہ چائنا روبوٹ کا مرد خرید سکتی ہے، وہ اپنے گھر میں رکھ کر ان سے اپنی باتیں، چونکہ پورا سسٹم اس کے اندر میموری میں رکھ دیا گیا، سسٹم سیو کر دیا گیا ہے، اور انسان کے جو تقاضے وہ مکمل کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اختلاف کا، مخلوط ہونے کا، صحبت کرنے کا، اس سے انسان بیداریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کیا اس کو آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام دیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کو انسان کی طرف دیکھ کر خوشدلی کی باتیں کرنا یہ عبادت ہے۔ میاں بیوی جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے ان کو دیکھ کر، پھر فرشتے بھی میاں بیوی کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ شریعت میں مرد کا مرد کے ساتھ اختلاط کرنا، شہوت کرنا یا نکاح کے انجام دینا حرام قرار دیا، واجب القتل قرار دیا۔ عورت کا عورت کے ساتھ نکاح کو بھی واجب القتل قرار دیا۔ آسمان سے اللہ نے فیصلہ کر دیا لوط علیہ السلام کے زمانے میں، یہ مرد سے مرد زنا کرنے لگے،
بہت سمجھایا، فرشتوں کو بھیجا نصیحت کے لیے تو بھی نہیں مانے، فرشتے انسانی شکل میں آئے تو ان کے اوپر چڑھنے لگے، یہ بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی نہیں بستا، جس نے رہبری کی قوم کے لوگوں کو۔ اب انسان فطری طور پہ کوئی جانور سے اپنی صحبت مکمل کرتا ہو، جانور سے کوئی زنا کرتا ہو تو شریعت نے کہا وہ جانور کھانے کے قابل نہیں، اور اس کو قتل کر کے زمین میں ذبح کر کے زمین میں دفن کر دیا جائے گا، وہ شریعت کھانے کے قابل نہیں۔ بعض لوگ سوچ رہے ہوں کہ جانور کے ساتھ زنا کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اخباروں میں آئے دن واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، بکریاں چرانے والا بکریوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، گائے چرانے والا گائیوں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، مرغیوں کے ساتھ بدفعلی کی حرکتیں ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں سے آگاہ، ان چیزوں سے واقفیت آج کل کے حالات میں بہت ضروری ہے۔ تو شریعت نے مسئلہ پہلے بتا دیا، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو جانور کھانے کے قابل کا ہی نہیں۔ انسانی بیزاریاں انسان کے حقوق ادا نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ باپ بیٹے سے بیدار کب ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کم ناراض ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے سب کے حقوق کو یکساں قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اخبار کے اندر مضمون آتے ہیں کہ یورپ میں سائنس نے بہت ترقی کی، امریکہ میں سائنس نے بہت ترقی کی، اسرائیل میں سائنس نے بہت ترقی کی، ایران میں سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی میں ترقی کی۔ پھر کیا ترقی کی؟ ایک بم گرایا تو ہزاروں مر جائیں گے، ایک میزائل ڈالا تو لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ ایک جان بچائیں گے تو ساری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب، ایک کو بلا وجہ ماریں گے تو سارے لوگوں کو بلا وجہ مارنے کا گناہ۔ یہ شریعت نے بتایا، اور دنیا اس کو ترقی کا نام دے رہی کہ اپنے ایک میزائل کے ذریعے سے ہم ہزاروں لوگوں کو اڑا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ انسان ہو کر انسانی کو ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ یہ کون سا سائنس ہے؟ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ شروع زمانے سے ہم دیکھتے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے ظلموں کو سہا، برداشت کیا، مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے جب یہ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کر دیا، مدینہ چھوڑ کر مدینے سے باہر لڑائی کا میدان تیار کر دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا جنگ ہوگی تو شہر کے باہر ہوگی، شہر کے اندر جنگ نہیں ہوگی۔ جہاں پہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جائے، معذوروں کو نشانہ بنایا جائے، بوڑھوں کو نشانہ بنایا جائے، عورتوں کو نشانہ بنایا جائے، شریعت نہیں۔ شریعت بھی ہمیشہ کبھی اس کی اجازت نہیں دی، نہ کسی مذہب نے اس کی اجازت دی ہے۔ افغانستان کے ایک واقعہ، ایک ویڈیو بھی اس کی بہت آئی تھی چند سال پہلے۔ آخرکار یورپ کے لوگوں کو ہار ماننا پڑا، تو وہاں پہ جب ان لوگوں نے بہت پڑاؤ کیا تھا افغانستان پہ اپنا قابو رکھنے کے لیے، اپنا دباؤ ڈالنے کے لیے، تو بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ ناکام رہے۔ لیکن اس درمیان جو فوجیں ان کی چلتی تھی وہاں پر برابر وہاں کے لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، جس طرح کشمیری لوگ چاہے وہ اپنا ہو بیگانہ ہو برابر مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہماری مسجد میں بھی ابھی حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس مسجد کے باہر فلٹر لگا ہوا ہے، ہر کوئی آتا ہے پانی لیتا ہے، ہم منع نہیں کر سکتے۔ آج وہ فلٹر ریپیئر کو موجود ہے، تقریباً 10 سے 15 ہزار کا خرچہ ہے، تھوڑا آپ اعلان کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی فکر کرتے تھے، ہر ایک کو آپ نے پیغام دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کے باہر رہنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ واقعہ بتانا افغانستان کا کہ کشمیر کے لوگ اپنا ہو پہ جانا ہو سب کے انتظام کرتے ہیں۔ اپنی مسجد کی مثال دیا ہے، دوسروں کی مثال دی، اپنی بھی مثال تو مسجد کی، غیر کے آتے ہیں پانی لے کر چلے جاتے ہیں، منع نہیں کیا جاتا۔ تو 28 سال کا امریکی فوجی افسر
ایک 17 سالہ افغانستان نوجوان لڑکے سے دونوں کی مداحیہ انداز میں دوستی ہو رہی ہے. ان کو معلوم ہے یہ لوگ خطرے والے نہیں ہیں, یہ لوگ احترام والے ہیں, ورنہ کبھی ان سے کشتی نہیں کرتے. صرف 3 سیکنڈ میں 17 سالہ افغانستان نوجوان نے 28 سالہ فوجی افسر کو زمین کے نیچے گرا دیا, بغیر بھوکا مارے, بغیر ٹھکا دیے. ایک ہاتھ سے یوں اپنے ٹیکنیک استعمال کیا, وہ زمین پہ نیچے گرا دیا. وہ حیران ہوا کہ ہم اتنی مشق کر کے آ رہے ہیں, اتنے وزن اٹھا کے آ رہے ہیں, اتنے دوڑ لگا کے آ رہے ہیں, کہ تمہارے پاس وہ کون سی طاقت ہے؟ اگر ان ظالموں اور جابروں کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے تو زمینی جنگ لڑ کے دکھائیں. جنگ کیا ہوتی ہے زمین پہ آئے تو پتہ چلے گا. ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے. ایٹم بم تیار کر کے وہ مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہیں, بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں, تاکہ بڑوں کو کمزور کر دیا جائے, ان کی معیشت کو کمزور کر دیا جائے, ان کی پڑھائی کو کمزور کر دیا جائے, ان کے تعلیم کو کمزور کر دیا جائے, ان کے روزگار کو کمزور کر دیا جائے. یہ گھٹنے لگ جائے گی. اگر کوئی ملک اپنے آپ پر آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرتا تبھی آگے بڑھنے کو تیار, آگے بڑھانے کو تیار ہے. جیسے عراق کا حال انہوں نے کیا, لیبیا کا حال انہوں نے کیا, ملک شام کا حال انہوں نے کیا, اور مصر کا حال بھی اس زمانے میں انہوں نے کیا ہے. بہت ساری تاریخیں بھری پڑی ہیں. جو مضمون لکھتے ہیں, مضمون نگارے ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, یا پھر جو کوئی بھی اپنی اپنی ویڈیو بناتے ہیں, یہ پیغام دیتا ہے کہ جنگ کے زمانے میں ایسے یہ طریقہ کار ہوتا تھا. اپنے ملک سے باہر کھلے میدان میں جنگ ہوا کرتی تھی. فوجی جس کے زیادہ مارے جاتے تھے وہ ہار مان لیتا, جس کے جوان مارے جاتے وہ ہار مان لیتا. یہ طریقہ ہوتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اسلام کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, دین اسلام کو, شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باہر لگا ہوا ہے, اس کی ٹیکنیکل خرابی اور اس کی ریپیئر کے لیے تقریباً 10 سے 15 ہزار کا خرچ ہے, اور پانی پلانا آپ جانتے ہیں ثواب جاریہ ہے. الحمدللہ مستقل لوگوں کا سلسلہ بھی لگا ہوا رہتا ہے, مستقل لوگ آتے ہیں, پانی کے لیے چلے جاتے ہیں, اور نمازیوں کے لیے صاف شفاف پانی کا وہیں سے انتظام مسجد کے جو باہر بالکل حدود میں جو مسجد کے بائیں جانب میں جیسے وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اپنی طرف سے یا پھر کسی ذمہ دار اپنے دوست احباب کی طرف سے اس کی ذمہ داری دیں تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا. اصل میں ہر اعلان نہیں کرنا سوچتے ہیں, لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدمت کا ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے. تو اس لیے ذمہ دار جو حضرات کے مسجد کے وہ تو اندرونی کام تو اکثر موقع پر موقع ضرورت پڑتی ہے تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو اسی لیے اجتماعی اعلان ہے جمعہ کے دن, اس لیے آپ حضرات میں سے کوئی صاحب خیر اس کی ذمہ داری لے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیسوں کو پانی پلائے گا میں حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلاؤں گا. یہاں تو نمازیوں کے پانی پلانے کا مسئلہ ہے, بہت بڑا مقام مرتبہ بھی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے جو چند باتیں آئی ہیں, کیونکہ عنوان بھی اتنا بڑا ہے اور ایک جمعہ میں یہ عنوان ختم ہونا یہ ناممکن تھا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, لوگ گھس کے پانی نہانے کا اہتمام کرتے تھے, نرم مٹی چھان کے, اس سے جو بڑے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں, یعنی وہ پیڑ وہ جڑ جو ناریل کے ہوں یا منجل کے ہوں یا کھجور کے ہوں یا پھر ایسے جڑ جو زمینوں سے مستقل ان کا لگاؤ مضبوط کی ہو, اس کو کچل کے نرم کر کے اس سے گھس کے پانی نہایا جاتا تھا, جس سے اسکن الرجی بھی نہیں ہوتی تھی. بہت کم ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ کسی کوئی چیز کھانے کی وجہ سے ہو گئی ہو. لیکن آج جو چیزیں نئی وجود میں آ گئی ہیں, دیکھیں شاید کوئی ایک سے استعمال کرنے میں لوگوں کو کینسر ہو رہے ہیں, پیسٹ استعمال کر رہے ہیں کہ جو سرف جو کم آپ کو کپڑے دھونے میں نکلتا ہے, گھر دھونے میں آپ کو نکلتا ہے, باتھ روم دھونے کے لیے نکلتا ہے, وہ آپ ہم روزانہ پیسٹ کے ذریعے سے منہ سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹرز نے تحقیق کر کے اس کو نکالیں, ڈاکٹر سلیپر لگا دیے, پلاسٹر لگا دیے, تو لوگ شوق سے لیتے ہوئے ڈاکٹر ہوتی ہے, فلاں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت بتائی ہے. اس مسواک سے آنکھ سے لے کر ناک, گلے سے لے کر دانت, جبڑے, زبان, معدے سے لے کر ہاضمے اور میموری پاور تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فائدے بتائے. اس مسواک سے یہ فائدے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فائدہ بتائے ہیں وہ اصل ٹیکنالوجی جو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ہمارے لیے فائدے مند ہے.
سنتوں میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو میں اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا. اور تیسری بات یہ ہے جو آج کل آگرہ میں بہت زوروں شوروں پر ہے کہ یوگا کے لیے مرکزی اعتبار سے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے. جس چیز کو آج امت مسلمہ کو درکار ہے وہ تعلیم، وہ غربت دور کرنا ہے، وہ مسلم غیر مسلم ہندو مسلم کی جو لڑائی ہے اس کو دور کرنا ہے. حکومت کے ایوانوں کو بھی چاہیے جو مدے اور جو تقاضے قوم کو چاہیے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ جو یوگا ہے نا، مثلا مثال کے طور پہ مسجد کے اندر ایک بکرا پالا جا رہا ہو، مسجد کے درخت کے پتے کھاتا ہو، مسجد کی آخر میں مستقل رہتا ہو، لیکن ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا تو جائز نہیں ہے. آپ بولیں گے حرم میں پلا تھا، مدینے میں پلا تھا، مکے سے بکرا آیا، کہیں سے بھی آؤ، اللہ کے نام پہ جب تک ذبح نہیں بکرا جائے گا. اسی طریقے سے جو یوگا چاہے کر لیں، لیکن جس کا عقیدہ وہاں پر غیر اللہ کی طرف اگر چلے گیا تو کوسا کھیل بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے. شریعت نے پھرتی کے لیے، اپنے جسم کی صحیح سلامتی کے لیے حکم دیا ہے باضابطہ بچوں کو ورزش کراؤ، کشتی لڑاؤ، تیر اندازی کراؤ. نبی علیہ السلام صحابہ سے بچوں سے کروایا کرتے تھے. 12 سال کے بچے ایسے ماہر ہوتے تھے کشتی لڑنے میں جو 25-30 سال کا نوجوان ماہر ہوتا تھا. ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ تو بہت ماہر ہے تیر اندازی میں. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے چلو لا لو. تو دوسرے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ بھی ماہر ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ دونوں میں کشتی لڑاؤ. دونوں میں کشتی کروائی، دونوں نے اپنا جذبہ دکھایا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں ایک بچے کو، یہ انگوٹھے کے بل چل رہا ہے اسے، کیوں کہ میں بھی بڑوں میں شامل ہوں، آقا مجھے بھی لے لی. تو کشتی لڑوائی اور دونوں کا جذبہ دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو قبول کر لیا. یوگا سے منع نہیں ہے، لیکن اس کے طریقے کا جس سے ہمارے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو رہا. سورج نمسکار ہے، گویا کہ ہم سورج کو خدا مان رہے ہیں، زمین کو خدا مان رہے ہیں. تو ایسی چیزوں کے بارے میں بچوں کو آگاہ کریں. اب بولے نہیں کیا ہے آج کل دین بول رہے ہیں، قرآن بول رہے ہیں، حدیث بول رہے ہیں. آج کل کا ماحول دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. ماحول زمانہ بدل گیا لیکن شریعت آج تک بھی نہیں بدلی. شریعت کے حساب سے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں اپنی آواز اٹھا کر. اللہ سے خوب دعا کیجیے اللہ ہماری ایمان کو محفوظ رکھے. خصوصاً ہمارے وہ نوجوان وہ بزرگ جو یوگا کے کلاسوں میں جا رہے ہیں، بھائی چارگی کے چکر میں ان کے عمل نقل کو عمل کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں. اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کو مسلمان ہوگا شام کو گھر آئے گا کافی بن کے آئے گا. اور ان بچوں کے لیے خاص دعا کریں جو ہم تو اسکولوں میں تو ڈال دیے، اب کیا کریں گے، ہو گیا ایڈمیشن، یوں سمجھ رہے ہیں وہ روزانہ سورج نمسکار کر رہے ہیں اپنے تالابوں میں، اپنے پیٹ میں روزانہ سورج نمسکار کر رہے ہیں. گویا کہ روزانہ وہ اپنی ایمان کا سودا کر کے آ رہے ہیں. تو ان کے لیے دعا فرمائیں. شام آنے کے بعد نمازوں کی پابندی، کلمے پڑھنے کی پابندی کروائیں. یہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نکاح سے پہلے دولہے کو پورے کلمے پڑھوانا چاہیے تاکہ وہ مسلمان رہیں. ہم صدیوں کے مسلمان سمجھتے ہیں، شریعت نے بتایا لمحے بھر میں انسان خطا کر لے تو کافر کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله، الرحيم يا الله، الملك يا الله، القدوس يا الله، السلام يا الله، المؤمن يا الله، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، المصور يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله،
الفتاح یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ۔ اے اللہ آپ بڑے رحمان و رحیم ہیں۔ اے اللہ آپ نے ایسا قرآن نازل کیا جو قیامت تک ایک سورت یا ایک آیت پیش نہیں کر سکتا۔ اے اللہ آپ ہی زمینوں کے، پہاڑوں کے، آسمانوں کے، سورج اور چاند کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی نے آسمان کو محفوظ کر دیا۔ اے اللہ آپ ہی نے ہمارے لیے زمین کو ہموار کر دیا، جس پہ چلتے بھی ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اپنے اناج بھی حاصل کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی نے ہمارے لیے جانوروں کو ہمارے لیے غذا بنا دیا۔ اے اللہ آپ ہی نے ہمارے لیے آسمان کو بلندیوں پر اٹھا دیا۔ اے اللہ آپ ہی نے قلم کے ذریعے، علم کے ذریعے ہماری جہالت کو دور فرما دیا۔ اے اللہ آپ ہی نے ہم کو پیدا کیا، فرشتوں کو بھی آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ بڑے رحمان ہیں۔ اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں۔ اے اللہ برکت والی ذات ہم سب کو برکت عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا، سجایا ہے۔ اے اللہ آپ ہی نے دن کو اجالے میں اور رات سے اجالا کر دیا، اجالے سے پھر رات کر دیا تاکہ ہمارے لیے آرام ہو۔ اے اللہ آپ ہی نے مرج البحرین یلتقیان بنایا، ایسے دو سمندر جاری کر دیے جو آپس میں کبھی نہیں ملتے۔ دنیا نے لاکھ کوشش کی اپنی بوتل میں دونوں سمندروں کے پانی ڈال کر ملانے کی، لیکن کبھی ملا نہ سکے۔ اے اللہ آپ کی ذات جو واجب الوجود ہے، اے اللہ ہم کن کن نعمتوں کا آپ کا شکریہ ادا کریں۔ اے اللہ کسی نعمت کا ہم آپ کا جھٹلا نہیں سکتے۔ اے اللہ ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین میں دنیا موجود ہے، اے اللہ یہ پیغام ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلام میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یہ پیغام ہم کو سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ یہ سائنس ٹیکنالوجی حقیقت نہیں، کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ شرعی احکام کی طرف ہم کو رجوع ہونے والا بنا دے۔ اے اللہ فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ ایران کی مدد فرما، مسلم ممالکوں کی مدد فرما، ظلم کو نیست نابود فرما، ملیامیٹ فرما۔ اے اللہ ان کم وقتوں میں اگر ہمت ہے تو زمینی جنگ لڑنے کو وجود میں فرما۔ اے اللہ اس زمینی جنگ سے مسلمانوں کی، عام لوگوں کی، اپنوں کی، بیگانوں کی جانیں بیکار ضائع نہیں جائے گی، نہ عمارتیں تباہ ہوں گی، نہ ہاسپٹل تباہ ہوں گے، نہ اسکول تباہ ہوں گے، نہ قومی ادارے تباہ ہوں گے۔ پھر اے اللہ ایسی زمینی جنگ کی طرف ہم کو رجوع فرما، یا اصلاح کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ خصوصاً اے اللہ بے یار مددگار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بے یار مددگار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ماں بہنوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ پڑھنے والے بچوں کو پڑھائی میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً محمدیہ مسجد کی حفاظت فرما۔ اس کے تقاضوں کو اے اللہ، اس کی ضرورتوں کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے لگا کر اے اللہ خدمت کا اہتمام کیا ہے، اے اللہ نعم البدل ان کو عطا فرما۔ اے اللہ نعم البدل ان کو عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً جن لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ کروٹ کروٹ چین، سکون، راحت، اطمینان، عافیت نصیب فرما۔ جتنے لوگ اس مسجد کے مصلیان گزرے ہیں اے اللہ ان سب ہو چکے ہیں، اے اللہ تجھ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ خصوصاً الحاج الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ خصوصاً محمد زید، نصیر الدین، محمد سہیل، محمد طارق، محمد سلطان کو اے اللہ صحت و عافیت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ محمد غور صاحب کے صاحبزادے کم عمر کے اندر اے اللہ دماغ کا آپریشن ابھی صبح ہو چکا، اے اللہ ان کے لیے خیر عافیت کا ذریعہ بنا، اے اللہ مدد نصرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ شفا آپ دینے والے ہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، شفا دینا آپ کا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، برکت دینا آپ کا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، اولاد دینا آپ کا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، نیک جوڑے بنانا آپ کا کام ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، تجارت میں برکت
برکت دینا آپ کا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہے، ہمارے کام آسان بنانا آپ کا کام ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں ہیں، اے اللہ ہم تیرے دربار میں ہیں، اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دے، اے اللہ مدد کرنا، اے اللہ نصرت کرنا، اے اللہ ہماری گناہوں کو نہ دیکھ، اے اللہ تیرے حبیب کی امت ہے، تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ اے اللہ تیرا نام کے بغیر ہم کس کا نام لے سکتے ہیں؟ اے اللہ تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، سب کچھ تو ہی ہے۔ اے اللہ تیرا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ آئے ہیں بھکاری بن کے، آئے ہیں فقیر بن کے، اے اللہ جھولی بھر دے، کچھ نہ کچھ ہم کو عطا فرما، یوں رسوا نہ فرما، اے اللہ یوں رسوا نہ فرما، یوں ذلیل نہ فرما، اے اللہ مسلم امہ کو طاقت عطا فرما، اپنے تقوی کے ساتھ مسلم امہ کو طاقت عطا فرما، اپنی سنت کے ساتھ مسلم امہ کو طاقت عطا فرما، اپنے اتحاد کے ساتھ مسلم امہ کو طاقت عطا فرما، اپنے حقوق کے ساتھ مسلم امہ کو طاقت عطا فرما، اپنی بھائی چارگی کے ساتھ۔ اے اللہ یہ مسلمان کا نام لے کر آج بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، یوگا کے ذریعے ہمارے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، سوریہ نمسکار کے ذریعے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ماننا ہمارا کام ہے، حفاظت تیرے ذمے ہے، ہمارے ذمے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم نے فلسطینیوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا، تاجر کا اہتمام کیا۔ اے اللہ کوئی تو بندہ دنیا کے اندر ہوگا جو سلطان صلاح الدین ایسی جرأت رکھنے والا ہوگا، کوئی افریقہ میں ہوگا، کسی بھی مسلم ممالک میں ہوگا، عرب میں ہوگا، عجم میں ہوگا۔ اے اللہ کسی کو ذریعہ بہانہ بنا کر اے اللہ مدد اسباب کے ذریعے نصرت عطا فرما، مدد عطا فرما دے، اے اللہ مدد عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں نام بنام بھرے کے اپنے دل میں جتنے خواہشات ہیں سب کے جائز ضرورتوں کو تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ الفیض قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔